اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ ہم اللہ سے تعلق اور محبت، اس کی ذکر، اس کی یاد سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ یہ کیوں بے رغبتی ہے؟ یہ دنیا میں کھینچ رہی ہے۔ جو اس کی طرف ذرا سا گیا یہ اس کو پوری طرف کھینچ لے گی اپنی طرف، کیونکہ آپ کو یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ جہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا وہ اگر آپ کو لبھائے نہ، اٹریکٹ نہ کرے، آپ کو اپنی طرف کھینچے نہ، آپ کو اس کے خلاف زور نہ لگانا پڑے، تگ و دو نہ کرنی پڑے، تو پھر آپ جیتیں گے کیسے؟ پھر جو آپ کو صلاحیتیں دی گئیں، جو آپ کو انرجیز، جو آپ کو طاقتیں دی گئیں، وہ آپ نے یوٹیلائز کرنی کہاں تھیں؟ اگر آپ کو یہ اپنی طرف نہ کھینچتی تو ہدایت کیا ہوتی؟ اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق، پھر اس کا ہدایت سے کیا؟ وہ ایک اللہ کے چاہنے والے یہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کے حجابات سے بچانا، یہ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ اس زمین پر جو تو نے نعمتیں بکھیر کے رکھی ہوئی ہیں نا، یہ تیرے اور میرے درمیان پردہ بن جائیں گی، یہ حائل ہو جائیں گی، میں تیرے تعلق، تیری یاد سے غافل ہو جاؤں گا۔ وہ حجاب جو ہے، وہ جو مصروفیتیں ہیں، دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں، ہم ان میں لگے ہوئے ہیں، وہ حجاب بن گئی ہیں، وہ پردہ بنی ہوئی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حجابات ابھی تھوڑے ہیں، مزید حائل ہو جائیں تاکہ ہم ان میں بہلے رہیں، انہی میں مگن رہیں، اور جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا وہ مقصد ہی ہمیں یہی نظر آیا۔ انجوائے کرو، دنیا کی زندگی میں لگے رہو، جو بھی چیزیں، جو بھی تماشے ہوں، جو بھی مسائل آئیں، وہ اس کی یاد، وہ اپنی طرف تمہیں کھینچے رکھے۔ یہ ہے ہدایت، کوئی چیز حجاب نہ بننے پائے، یہ ہے ہدایت۔ اگر ہماری یہ نعمتیں، اگر ہماری صحت، میسر چیزیں، رشتے، تعلق یہ حائل ہو گئے، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھنا یہ باہر ہوتے ہیں، جن میں ہم مبتلا محبت ہیں یا مبتلا کشش ہیں، وہ کیسے ہمارے لیے خطرناک بنتی ہیں، اور کیسے اللہ کی یاد، کیوں اللہ اس کا حکم دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا وجود باہر ہے، اب اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے اندر جاتے ہیں، اس میں جو لذت ہے، جو بھی چیز ہے اس کے اندر، وہ ٹریول کرتی ہے، وہ اندر آتی ہے، وہ آپ کے قلب میں آتی ہے۔ جس نے ان کو الاؤ کر دیا، اجازت دے دی، آ جاؤ اور یہیں اپنے ڈیرے ڈال لو، تو وہ بھاگی آتی۔ وہ جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ جو اثرات ہوتے ہیں، وہ اندر ڈیرے ڈال دیتے۔ یہاں پر یہ کرنا تھا کہ جو چیز تھی بس اس کو اسی جگہ رہنے دیا جاتا، جو اندر جس نے آنا تھا وہ اللہ کی محبت، اللہ کی یاد تھی، اللہ کی عظمت تھی۔ اب اس نے ہمیں آزمایا ہے مختلف نعمتیں دے کر، مختلف حالات دے کر۔ یہ کیا ان کے اثرات اپنے اندر جمع کرتے ہیں یا میری یاد کو اندر لے جاتے ہیں؟ کامل ذات، اس کی کامل محبت، اس کے لیے جگہ کو صاف ہونا ضروری تھا، اور ہم نے اس کو ان چیزوں کی، ان عارضی جو مسائل، جو کیفیات، جو منظر آتے ہیں، ان کی آماج گاہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ قلب کو جو چیز ہے اس کو اس جگہ پہ رکھیں، جو تعلق، جو رشتہ جس جگہ کا ہے اسی جگہ پہ رکھیں۔ پہلے اللہ کی محبت کو مینیج کر لیں اندر، پھر باقی محبتیں خود بخود اپنی اپنی جگہ پہ چلی جائیں گی۔ یہ ہے ہدایت اصل، کہ کسی لمحے وہ چیز خام خواہ اندر نہ آ کے نہ قبضہ کر لے۔ اپنے من کی دنیا کو ایسا رکھنا ہے، اپنے قلب کو اللہ کی محبت، اللہ کی یاد سے سجا کے رکھنا ہے کہ پھر کوئی فضول چیز کی پھر جگہ نہ ملے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور یہ ہے ہدایت۔ ورنہ جب تک یہ سانس چلے گی، جگہ بناتی رہیں گی یہ عارضی فضول چیزیں، اس کی فکر نہ کی ہم نے۔ ہم تو حالت نماز میں، حالت ذکر میں، حالت تلاوت میں بھی انہی چیزوں کی، انہی حجابات کی نگہداشت میں لگے ہوتے، انہی کو اہمیت دیے بیٹھے ہوتے، انہی منظروں میں کھوئے رہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم پر اثرات نہیں آتے، ہمارا دل نہیں راغب ہوتا۔ جو اس کو رغبت سے روک رہی ہے اس سے تو پاک کر لو، تزکیہ ہے پہلے، اور یہ ذکر آپ کا تزکیہ کرے گا۔ اندر یہ جو جمع کر رکھی ہیں نا آلائشیں، پھر مزید جمع کرنے کی
دو دھن سوار ہے، یہ آپ کو اس سے پہلے آزاد کرے گا۔ تو اسی لیے یہ ساری عمر کرتے رہنے کا کام ہے، ہر لمحہ کرتے رہنے کا کام ہے۔ کسی بھی لمحے اگر ذکر آپ کا کمزور پڑا، اللہ کی یاد کمزور ہوئی، تو دوسری چیزیں حملہ آور ہونے کو تیار کھڑی۔ کہاں وہ تیار کھڑی ہیں، کہاں ہم ان کے خود بندوبست کرتے پھرتے ہیں، خود اس کے اہتمام کرتے پھرتے ہیں، خود ان کو دعوتیں دیتے پھرتے ہیں۔ تو پھر کیا ذکر اثر کرے گا، کیا ذکر کی طرف دھیان جائے گا، پھر کون سی ہدایت کی طلب کرنی، وہ کون سی ڈائریکشن ہے۔ دیکھیں جیسے آج کل ایسی گاڑیاں آ رہی ہیں جس میں ایسا سسٹم ہے، اس کے اندر آٹو رکھا گیا ہے کہ اگر اس کو ڈرائیو کر رہا ہے اس سے مسٹیک ہو بھی جائے تو وہ آٹو ہوتی ہیں، وہ خود بخود سپیڈ کو، ڈائریکشن کو وہ خود بخود وہ مینٹین کر لیتی ہیں۔ وہ سسٹم ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، خیال میں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، تو وہ ہمیں اندر سے جا کے پروٹیکٹ کرے، وہ اندر سے رزسٹ کرے کہ یہ دیکھو، اب یہ نہ دیکھو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ کرو یہ نہ کرو۔ کہاں ہے اندر ایسی؟ ہم نے اس کو ایکٹیو کرنے میں کوئی فکر کی؟ پھر شتر بے مہار، جدھر منہ اٹھائے چل دیا۔ اپنی قلب کی طرف دھیان دیں اور اس کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں رکھیں۔ آپ رشتے تعلق اندر نہیں لا سکتے، ان کے ایفیکٹس آتے ہیں، ان اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اللہ کی یاد میں لگنا پڑے گا، اللہ کی ذکر میں آنا پڑے گا، احکامات کو ماننا پڑے گا، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ پھر دیکھیے گا پھر آپ کے اندر کیسا جہان بستا ہے، پھر آپ کا ویژن، آپ کی نظر، آپ کی سماعتیں کہاں کہاں پہنچتی ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہم اس حقیقی ذات کی لذت آشنائی، اس کی آشنائی کی لذت سے محروم ہیں۔